الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. صدق اللہ مولانا العظیم. حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العزت جل وعلا کی ہم پر بے پناہ مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں آقائے نامدار احمد مختار مدنی تاجدار دونوں جہاں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت امت میں پیدا فرمایا. سامعین کرام، احادیث طیبہ کا جو سلسلہ جاری ہے، اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے میں عرض کرتا ہوں کہ ہمارے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اذا توضأ الرجل كما امر، جب آدمی وضو کرتا ہے، کما امر، جیسا کہ اسے حکم دیا گیا. اذا توضأ الرجل كما امر ذهب الاثم من سمعه وبصره ويديه ورجليه، تو گناہ اس کے کان سے، اس کی آنکھ سے، اس کے دو ہاتھوں اور دو پیروں سے نکل جاتا ہے. وضو کے اندر یہ برکت ہے، مگر وضو وہ رہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا گیا، مسنون وضو رہے. اسی لیے حضور نے فرمایا کما امر، جیسا اسے حکم دیا گیا، بتایا گیا، اس کے مطابق وضو کر رہا ہے. یعنی پہلے اپنی دونوں ہتھیلیوں کو دھویا، انگلیوں میں خلال کیا، کلی کیا، ناک میں پانی لیا، 3 بار چہرہ دھویا، دونوں ہاتھ 3 مرتبہ کوہنیوں سمیت دھویا، مسح کیا، پھر دونوں پیر ٹخنوں سمیت دھویا، تو مکمل طور پر وضو انجام دیا. تو اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں کو جھڑا دیتا ہے، کان سے بھی جھڑاتا ہے، آنکھ سے بھی جھڑاتا ہے. کیونکہ کئی گناہ ایسے ہیں جو کانوں سے ہوتے ہیں. بیکار باتوں میں ہم اپنی توجہ دیتے ہیں اور بیکار چیزوں کو ہم سنتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم کان کو، جو کہ خدا کی بہت بڑی نعمت ہے، ایسے کام میں استعمال کرتے ہیں جس میں کان کو استعمال کرنا اللہ کو پسند نہیں ہے. اور یہی حال آنکھ کا ہے، بصر کا بھی ہے. کئی ایسی چیزیں ہم دیکھتے ہیں جن کا دیکھنا فضول. آج تو موبائل کا دور ہو گیا ہے، آدمی کو اپنے بھائی کا چہرہ دیکھنے کی فرصت نہیں، ماں کی صورت دیکھنے کی فرصت نہیں، ہمیشہ نگاہیں موبائل پہ لگی ہوئی. موبائل میں دنیا بھر کے لوگوں کی صورتیں دیکھتا ہے، ایکٹروں کی صورتیں بھی دیکھتا ہے، ناچنے والوں کی صورتیں دیکھ رہا ہے، اچھے اچھے مقرروں کو بھی دیکھ رہا ہے، سب کو دیکھ رہا ہے، مگر جو سامنے ہے اسے نہیں دیکھتا. جیسا کہ کبھی کہیں ہم بکنگ کے لیے جاتے ہیں، گیس بک کرنے کے لیے پہلے جاتے تھے لوگ، تو جو سامنے آ کر کاؤنٹر پر کھڑا ہے وہ 15-20 منٹ کھڑا ہی رہے گا، اور دور سے فون کرنے والا وہ فون کرے گا اور اس کے فون کو اٹینڈ کر کے اسے بک کر لیں گے. 10-15 فون اٹینڈ کریں گے، سامنے والا جوں کا توں کھڑا ہے. یہی حال ہو گیا ہے انسانوں کا کہ سامنے جو بیٹھا ہے اس کی طرف پلٹ کر دیکھنے کا وقت نہیں ہے. شوہر گھر آ گیا، آ کر آدھا گھنٹہ ہو گیا، 1 گھنٹہ ہوا،
آفس سے 5 بجے آیا، 6 بج گئے، 7 بج گئے، بیوی مصروف ہیں، فون کرنے میں مصروف ہے، 15-20 منٹ اپنے بھائی سے فون کر کے رکھی، آ کر شوہر کی طرف کھڑی، پھر فون آیا، پھر بھاگی، سہیلی کا فون آیا، وہ 15-20 منٹ کر کے رکھی، پھر آئی، پھر کس کا فون آیا، بھتیجی کا فون آیا، پھر گئی، اتنے فون کہ 5 سے 7 8 تک بیچارے کے گزر جاتے ہیں۔ صبر والا صبر کرتا کرتا آخر صبر کا پیمانہ لبریز ہوتا ہی، کتنا صبر کرے گا، آخر بول ہی دیتا، کیا تم کو فون سے فرصت نہیں؟ ارے پھینکو وہ فون کو، پٹکو وہ فون کو، آؤ میرے پاس۔ تب بولتی میں کس سے بات کرتی ہوں، میں میرے بھائی سے بات کی، میری بھتیجی سے بات کی، اس میں آپ اتنے خفا ہو گئے۔ پھر فوراً فون کر کے اپنے ماں باپ کو سنا دی۔ کیا سناتی؟ بڑے نخرے ہو گئے ان کے، ہر چیز میں ٹوکنا، بڑا سر کا درد ہو گیا۔ تو اس وجہ سے جھگڑا کہاں تک پہنچتا، دونوں میں جدائی تک کا مرحلہ آ جاتا۔ تو بہرحال یہ کان کا گناہ، آنکھ کا گناہ، یہ دونوں گناہ فراہم کرنے والا ایک آلہ ہے، شیطانی آلہ، وہ ہے موبائل۔ وہ بعض موقع پہ ضروری بھی ہے، مگر ہمیشہ اس میں لگے رہنا اچھا نہیں۔ جیسا کہ لیٹرین ہے، ضروری ہے، ہر گھر میں لیٹرین ہونا ضروری ہے، بیڈ روم بھی دیکھتے، کچن بھی دیکھتے، ہال بھی دیکھتے۔ بیڈ روم، ہال، کچن، اکثر جو اشتہارات ہوتے ہیں اس میں یہ رہتا BHK، بیڈ روم، ہال، کچن، لیکن اس سے ضروری چیز ٹائلٹ وہ چھوڑ دیتے، وہ بہت ضروری چیز ہے، مگر اس میں دن رات کوئی بڑھ جائے جا کر تو حالت کیا ہوگی؟ وہی حال یہ بھی ضروری چیز ہے موبائل، اس سے آپ کو کوئی میسیج آتا ہے، اس کے ذریعے آپ پیسہ روانہ کرتے ہیں، اس کے ذریعے آپ بچوں کا رزلٹ دیکھتے ہیں، یہ ضروری بھی ہے، مگر اسی وقت ضرر رساں بھی ہے، نقصان دہ بھی ہے۔ تو سمجھ کر، یعنی جتنا چاہیے اتنا ہی استعمال کیا جائے۔ جیسے کہ دوا ہے، ایک ٹیبلٹ کھانا BP کا، کسی کو بلڈ پریشر ہے، ڈاکٹر لکھ کر دیا یہ کھاؤ، ایملانگ 5 mg کھاؤ روزانہ۔ اب وہ سوچے ایک دن 5 mg کھانے کے بجائے 10 ٹیبلٹ 50 mg ایک ہی دن کھا کے 10 دن چھٹی لوں تو ہو سکتا ہے ہمیشہ کی چھٹی مل جائے گی۔ تو جس چیز کو بقدر ضرورت استعمال کرنا ہے اسے بقدر ضرورت ہی استعمال کرو، اس سے آگے نہ بڑھو۔ تو یہی حال موبائل کا بھی۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کی فضیلت بتائی ہے کہ جب تم وضو کر لو تو اس کا باطنی فائدہ یہ ہوتا ہے کہ تمہاری غلطیاں جھڑ جاتی ہیں، آنکھ کی غلطیاں آنکھ سے، کان کی غلطیاں کان سے، ہاتھوں کی غلطیاں ہاتھوں سے، پیروں کی غلطیاں پیروں سے۔ چلیے دوسری حدیث سنتے ہیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول والد بطول محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من رکع رکعۃ او سجد سجدۃ رفع اللہ لہ بہا درجۃ وحط عنہ بہا خطیئۃ۔ جو شخص ایک رکوع کرے یا ایک سجدہ کرے، یعنی نماز میں رکوع بھی ہوتا ہے، سجدہ بھی ہوتا ہے، یہ دو اہم رکن ہیں۔ فرق اتنا ہے کہ رکوع ایک ہوگا، سجدے 2 ہوں گے۔ تو جو رکوع کرے یا سجدہ کرے، یعنی جو نماز پڑھے، رفع اللہ لہ بہا درجۃ، اس رکوع کی وجہ سے اور اس سجدے کی وجہ سے اللہ اس کا ایک درجہ بلند کر دیتا ہے۔ تو ایک رکعت میں ایک رکوع 2 سجدے، تو 3 درجے بلند ہو گئے۔ رکوع کیا تو 1 درجہ بلند ہوا، پہلا سجدہ کیا 2 درجہ بلند ہوا، دوسرا سجدہ کیا تو 3 درجہ بلند ہو گیا۔ کیوں درجہ بلند ہوتا ہے؟ اس لیے کہ رب العالمین کے آگے جھک جاتا ہے،
جھکنے والے کو مولا بلند کر دیتا ہے۔ اب کسی کو بلند کرنا تو کیا ہے، اس کا درجہ ہی بلند کرنا ہے، ایسا نہیں کہ اسے اٹھا کے کسی اونچے پہاڑ پہ بٹھا دینا، درجہ بلند کرنا ہے، اللہ اس کا درجہ بلند کر دیتا ہے۔ تو نماز کا باطنی اثر کیا ہے، وضو کا باطنی اثر کیا ہے، یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا رہے کہ رکوع کرو تو جھک جاتا ہے بندہ، جھک کے دونوں گھٹنوں کو پکڑ لیتا ہے اور شکل کیسی بناتا ہے، اپنی شکل چوپائے کی طرح بنا لیتا ہے، گویا بکرا ہے، بکرے کی پیٹھ ہے، پھر دو پیر ہیں، دو پیر کو رکھ کے سامنے کے دو پیروں کو اٹھا لے بکرا اور جھک جائے تو کیسا رہے گا؟ تو جھک کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنی بندگی کا، اپنی عاجزی کا اظہار کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد سجدے میں گیا، سجدے میں جا کر ایسا جھکا کہ اس جانور کی شکل اپنا لیا جو گھس گھس کر زمین پہ چلتے، گویا ایک زمین کا کیڑا بن گیا۔ تو یہ عاجزی پروردگار کو پسند ہے۔ تو ظاہر میں عاجزی، باطن میں تکبر، تو پھر اس نماز سے کوئی فائدہ نہیں۔ ظاہر میں جتنی عاجزی ہے اس سے زیادہ عاجزی دل میں رہے، کیونکہ ظاہری عاجزی کا ایک لیول ہے، ایک انتہا، اتنا ہی جھک سکتا ہے، مگر باطن میں اتنا جھکے کہ اس کی کوئی حد ہی نہیں ہے۔ تو ظاہری جھکنے کا نام ہے رکوع، باطنی جھکنے کا نام ہے خشوع۔ پروردگار عالم نے ان لوگوں کی تعریف نہیں کی جو صرف رکوع کرتے ہیں، بلکہ ان لوگوں کی تعریف کی جو رکوع کے ساتھ خشوع بھی کرتے ہیں۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ الذین هم فی صلاتهم راکعون، صرف رکوع کر لو خشوع نہ رہے تو اس رکوع کی مفتی کے پاس تو ویلی ہو کہے گا کہ شریعت کے مطابق اس کا رکوع صحیح ہو گیا، مگر رب العالمین دل کی حالت جانتا ہے۔ تو جس نے رکوع کیا یا سجدہ کیا تو اس رکوع اور سجدے کے عوض اللہ تعالیٰ ایک درجہ بلند کر دیتا ہے، رفع اللہ لہ بہا درجۃ، اور پھر اس رکوع یا سجدے کی وجہ سے ایک غلطی کو اللہ گرا دیتا ہے۔ غلطی کو گرا دیا کیا مطلب؟ اللہ اسے معاف کر دیتا ہے۔ وَحَطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةً، حتیٰ کا معنی کیا ہے؟ گر جانا، اللہ گرا دیتا ہے۔ جیسے کہیں آپ کے گھر میں روف ہے، ایک اٹالہ ہے، اس پہ بیکار چیزیں پڑی ہوئی ہیں، کچرا جم گیا ہے، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ جھاڑو لے کر اس کچرے کو گراتے ہیں۔ جب گراتے ہیں تو وہ جگہ پاک ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ہمارے اوپر گناہوں کا کچرا جم جاتا ہے۔ یہاں گناہ سے مراد صغائر، کئی چھوٹے گناہ ایسے ہیں جن کو ہم جانتے نہیں مگر کر دیتے ہیں، ہمیں خود پتہ نہیں ہوتا۔ تو گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ مٹا دیتا ہے، درجے کو بلند کر دیتا ہے۔ تو یہ کہ نمازی نماز پڑھ کے نکلتا ہے تو کتنی تبدیلی آ گئی۔ حجام کی دکان میں گھس کے نکلا تو ایسی تبدیلی آئی کہ بڑی بڑی مونچھیں چھوٹی ہو گئیں، بے ڈھب داڑھی ڈھب والی داڑھی بن گئی، اور بال ادھر ادھر بکھرے ہوئے تھے۔ اسے حجام یعنی نائی بھی کہتے ہیں، حجام بھی کہتے ہیں، عربی میں حلاق کہتے ہیں۔ دیکھیے حجام کا لفظ عربی کا ہے، اردو میں الگ معنی میں آتا، عربی میں الگ معنی میں آتا۔ اردو میں حجام کا معنی باربر، بال کترنے والا، عربی میں حجام کا معنی وہ نہیں،
عربی میں حجام کا معنی ہے خون نکالنے والا، پچھنے لگوانا، فسد کھلوانا، کپلنگ جسے کہتے ہیں انگریزی میں، یعنی زائد خون کو نکالنے والے کا نام حجام، اور سر کے بال بنانے والے کا نام حلاق۔ اب اردو والوں نے گڑبڑ کرنا ان کا پیشہ ہے، وہ حجام کا لفظ عربی سے لے کے اسے دوسرے معنی میں استعمال کرنے لگے۔ ایسے کئی الفاظ، شراب کا لفظ بھی ایسا ہی ہے کہ شراب کا معنی پینے کی چیز، مگر اس لفظ کو ہم نے اردو والوں نے خاص نشہ لانے والی چیز، یعنی وہ پینے کی چیز جس کو پینے سے نشہ آ جاتا ہے، اس کا نام شراب ہم نے رکھا۔ بہرحال لفظ عربی کا اردو میں آتا ہے تو اردو کے معنی ہی میں اسے بولنا چاہیے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب حجام کی دکان سے جا کے نکلتے ہیں تو فریش ہو جاتے، چہرہ بن گیا، کہتے چہرہ بنا کر آیا ہوں، بال برابر کر کے آیا، تو مسجد سے نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ باطن کو بنا کر بھیج دیتا ہے۔ وضو کیا، آنکھ سے، کان سے، ہاتھ پاؤں سے غلطیاں، صغائر جو چھوٹے چھوٹے گناہ وہ جھڑ گئے، پھر نماز پڑھا تو درجے بلند ہو گئے، اور جو گناہ بچ گئے تھے وضو میں وہ گناہ بھی رکوع اور سجدے کی وجہ سے جھڑتے چلے جاتے ہیں، تو بالکل ہلکا پھلکا تر و تازہ فریش ہو کے مسجد سے باہر نکلتا ہے۔ تو جو نمازی ہیں وہ اس خوشی کو محسوس کرتے ہیں، نماز پڑھ کے جب نکلتے ہیں تو انہیں محسوس ہوتا ہے کہ انہیں ایک تازگی مل گئی ہے۔ چلیے ایک اور حدیث سن لیتے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من خرج فی طلب العلم فهو فی سبیل اللہ حتی یرجع، جو علم کی طلب میں نکلے، علم کی طلب میں نکلے۔ آپ یہاں بیٹھے ہیں تو کس طلب میں بیٹھے ہیں؟ علم کی طلب میں بیٹھے، دوسری کوئی چیز کی طلب نہیں۔ یہاں پر پیسے بھی تقسیم نہیں ہوتے، بریانی کا پٹلم بھی نہیں ہے۔ بعض جگہ لوگ دیکھتے کہ یہاں 1 گھنٹہ بیٹھیں گے تو ہمیں کچھ ملے گا، تو اس لیے وہاں بیٹھ جاتے ہیں، مگر اس محفل کے اندر اخلاص والی محفل، کوئی امید نہیں ہے، صرف علم کی طلب میں بیٹھے۔ آدھا گھنٹہ بیٹھیں گے تو کیا ملے گا؟ علم مل جائے گا، اور اس نیت سے آپ گھر سے آئے ہیں تو بالکل اس حدیث کا آپ کیا بن گئے؟ مصداق بن گئے، اس حدیث کا مصداق بن گئے۔ یہ حدیث آپ پر ہی صادق آتی ہے۔ من خرج فی طلب العلم، جو علم کی طلب میں نکلے تو وہ کہاں ہے؟ فہو فی سبیل اللہ، وہ اللہ کے راستے میں۔ تو لوگ بڑی جماعت میں گئے تو اللہ کے راستے میں، وہاں جاتے کوئی بھی مقصد ہوا کرے، لیکن یہ اللہ کا راستہ ہے، کیونکہ علم کی طلب میں آپ آئے، آپ کے گھر سے آپ یہاں آئے ہیں۔ اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ آپ کیوں بیٹھے 15 منٹ 20 منٹ آدھا گھنٹہ، کیا ملے گا آپ کو؟ تو آپ یہی جواب دیں گے علم ملے گا، دوسرا کوئی مقصد نہیں۔ تو علم کی طلب میں جو نکلے، حضور فرماتے ہیں فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وہی اللہ کے راستے میں۔ کب تک ہے؟ حَتَّى يَرْجِعَ، یہاں تک کہ واپس ہو جائے، یعنی محفل ختم ہوئی، بیان ختم ہوا، آپ واپس نکلے، تب تک اللہ کے راستے میں۔ پھر اس کے بعد بھی آپ شریعت پر قائم ہیں، مگر اللہ کے راستے کا جو امتیاز ہے وہ ختم ہو گیا۔ پھر جب دوبارہ علم کی طلب میں آئیں گے، پھر اللہ کے راستے میں ہو جائیں گے، فی سبیل اللہ ہو جائیں گے۔ یہ ایک اور حدیث عرض کی جاتی ہے، اللہ کے پیارے نبی محمد عربی، ہمارے حبیب، ہمارے دلوں کے طبیب، پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا كان احدكم في الصلاة فلا يرفع بصره الى السماء لا يلتمع،
لا یلتمع، جب تم میں کا کوئی شخص نماز میں ہو، یعنی نماز پڑھ رہا ہے، اذا کان احدکم فی الصلاۃ، نماز میں ہے، نماز شروع کر دیا، تو اسے آسمان کی طرف اپنی نظر نہیں اٹھانا چاہیے. فلا یرفع بصرہ الی السماء، آسمان کی طرف اپنی نظر وہ نہ اٹھائے، کیونکہ نماز پڑھنے کھڑا ہے، ادب کی ضرورت ہے. ادب نظر جھکانے میں ہے، نظر اٹھانے میں نہیں. کوئی آپ کے سامنے اگر اوپر دیکھتا ہے، آپ بولیں گے بڑا ادب والا بچہ ہے، ہرگز نہیں بولیں گے. سر جھکا کے آنکھ نیچے کر لیا، کیا ادب ہے بچے کے اندر؟ نظر نیچے ہی رکھتا ہے، چہرہ بھی نہیں دیکھتا. تو ہر عمل کا ایک اثر ہوتا ہے. اوپر کی طرف دیکھا، غور و فکر کے لیے آسمان کی طرف دیکھا تو الگ بات ہے، اس میں ثواب ہے، مگر حالت نماز میں، نماز کی حالت میں اپنی نظر آسمان کی طرف نہ اٹھائے. حضور فرماتے ہیں لا یلتمع، کہیں اس کی آنکھ اچک لی نہ جائے، آنکھ کو اچک لیا جائے گا. لمع کے معنی چمکنا، التمع سے یلتمع ہے، التمع یلتمع سے مجہول ہے، یلتمع یعنی اس کی آنکھوں کی جو چمک ہے وہ اٹھا لی جائے، اندھا ہو جائے. اس قدر اللہ تعالیٰ اس بندے سے ناراض ہے جو نماز میں بے ادبی کرتے ہوئے اوپر دیکھتا. تو کہاں دیکھنا؟ نیچے دیکھنا، یعنی جہاں ہم سجدہ کرتے ہیں اس جگہ ہماری نظر رہے، یہ افضل ہے. دوران نماز کبھی سامنے کی طرف بھی نظر پڑ جاتی ہے، اور بعض لوگ اسے بہت بڑی نیکی سمجھتے ہیں کہ اوپر دیکھنے کو، اوپر دیکھتے کھڑے رہتے. تو اس حدیث سے انہیں سبق حاصل کرنا چاہیے. اور بھی بہت سی حدیثیں ہیں، تو اسی پر اکتفا کرتے ہوئے بارگاہ خداوندی میں دعا کیجئے کہ اے پروردگار، ہم نے جو کچھ کہا اور سنا اسے قبول فرما لے. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر کر دے. اے رب کریم ہم پر تیری رحمتیں نازل فرما. اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا، تیرے انبیاء تیرے اولیاء کے راستے پر چلا. اے رب جلیل ہمارا خاتمہ ایمان کی حالت میں فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین.